جو عورتیں اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوتی تھیں تو میں ان کو مطمئن کرتا تھا۔ میں کنواری لڑکیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتوں کو مطمئن کرتا تھا۔ اس کام میں مجھے بہت سارے پیسے ملنے کے ساتھ ساتھ بہت مزہ بھی آتا تھا۔ ایک دن میری میٹنگ ہوٹل میں 3 عورتوں کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی میں ہوٹل کمرے میں پہنچا، وہ تینوں عورتیں بے صبری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگی۔ میں نے بھی ان عورتوں کو ایک ساتھ ہی۔ انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی ایک چاہت پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر ان نئی خواہشوں کے چلتے ایک دن اس کے قدم بہک ہی جاتے ہیں اور وہ غلط راستے پر نکل جاتا ہے۔ پہلے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اس کہانی میں میری بیوی اپنی چادر کی حیثیت سے زیادہ پاؤں پھیلاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بیوی کی روز روز کی نئی خواہشوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہر دن اس کی ایک نئی خواہش ہوتی تھی، اور اگر وہ میں خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ اپنے گھر والوں سے میری شکایت کرتی تھی اور ان کے سامنے رونا دھونا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پاپا ماما، آپ نے مجھے ایسے کنجوس آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے جو مجھے ہر وقت دکھی رکھتا ہے، مجھے میری ضرورت کی چیزیں لا کر نہیں دیتا، ہر بات پر ہر چیز میں وہ بہت زیادہ کنجوسی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے ساس سسر مجھے بہت کھری کھوٹی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر تمہاری حیثیت نہیں تھی ہماری بیٹی کو خوش رکھنے کی تو تم نے اس سے شادی ہی کیوں کی؟ اگر تم نے ایسا ہی کیا اور ہماری بیٹی کو دکھی رکھا تو ابھی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ہم تمہاری طلاق کروا دیں گے، پھر کھاتے رہنا اکیلے کھانا پکا پکا کر۔ میں مرتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ ایسی بیوی کی بجائے میں کنوارا ہی رہ جاتا تو اچھا تھا، کم از کم سکون کی زندگی تو تھی۔ اس کے آنے کے بعد میرا سارا چین سکون ختم ہو گیا تھا۔ میری بیوی ہر وقت مجھ سے پیار کم، شکایتیں زیادہ کرتی تھی۔ میں اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی نئی خواہشوں کے چلتے روز ہم دونوں کے درمیان بحث ہوتی تھی۔ میرا نام عمار ہے اور میں 27 سال کا خوبصورت مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری اچھی خاصی صحت اور پرسنالٹی تھی۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی۔ ان 6 ماہ میں ہی میرا دل اپنی شادی شدہ زندگی سے بھر گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیوی خوبصورت نہیں تھی۔ میری بیوی دکھنے میں بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی اسی خوبصورتی پر ہی تو میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے نخرے تھے۔ ہر دن اس کی ایک نئی خواہش ہوتی تھی اور میں اس خواہش کو پورا کرتا تھا۔ مڈل کلاس انسان کے سامنے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اسے ہر دن ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مہینے میں ایک دن اس کو سیلری ملتی ہے اور اسے اس سیلری کو پورے 30 دنوں تک چلانا پڑتا ہے، اور اس سیلری میں سے آدھے پیسے تو گھر کے خرچے میں چلے جاتے تھے، باقی پیسے میری بیوی کی خواہشوں کو پورا کرنے میں پورے ہو جاتے تھے۔ جب بھی وہ کہیں باہر جاتی اور کسی کو کچھ پہنے ہوئے دیکھتی تو اگلے دن اسی چیز کی ضد کرنے لگ جاتی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں تک تو اس کی نارمل خواہش ہوتی تھی جنہیں میں آسانی سے پوری کر دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کی خواہشیں بھی آسمان چھوتی جا رہی تھی۔ میں اس کی روز روز کی نئی خواہشوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس سے شادی ہونے کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ میں نے اسے کتنی بار سمجھایا تھا کہ تھوڑے اپنے خرچے کم کرو، تھوڑا اپنی خواہشوں پر اور اپنے خرچوں پر لمٹ رکھو۔ ابھی مارکیٹ میں کام بہت کم چل رہا ہے، اس لیے آفس والے لوگ بھی سیلری میں کٹوتی کر کے دے رہے ہیں، لیکن میرے ایسا کہنے پر وہ اپنا ہر بار کا رونا دھونا شروع کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم سے شادی ہونے کے بعد میری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے تم میری زندگی کو میرے حساب سے جینے نہیں دیتے ہو، مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم سے بحث کرنی پڑتی ہے۔ اگر تمہاری حیثیت نہیں تھی مجھے خوش رکھنے کی اور میرے خرچے پورے کرنے کی
तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? शादी के वक्त तो तुमने बड़ी बड़ी बातें की थीं, कहा था कि तुम्हारी आंखों में मैं कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, सारे जहान की खुशियां तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। और अब तुम अपनी गरीबी का रोना धोना मेरे सामने रो रहे हो। अब कहाँ गई तुम्हारी वो मुझे खुश रखने के वादे? अब कहाँ गई वो तुम्हारी मुझे खुशियाँ देने की कस्में? मैं तुमसे कोई ज़्यादा थोड़ी मांगती हूँ, अपनी ज़रूरियत की चीज़ें ही तो मांगती हूँ। और हर शौहर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बीवी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ला कर दे, उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करे। और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकते तो कह दो, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। ऐसा नहीं था कि मैं उसके खर्चे और उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता था। जो भी उसके जायज़ खर्चे थे और जो उसकी जायज़ ख्वाहिशें थीं, उन सब को मैं दिल से पूरा करता था और उसे खुश रखने की कोशिश करता था। बस उसके फ़ज़ूल खर्चे मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। मेरी बीवी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर था। आज मैं ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी घर पर आ गया था। घर पर जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे बेडरूम में से 2-3 लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बेडरूम में जाने लगा तो मुझे अंदर से मेरी बुराई सुनाई देने लगी। दरअसल अंदर मेरी बीवी और उसके मामा पापा आए हुए थे। मेरी बीवी अपने मामा पापा के सामने हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे कंजूस कह रही थी। मुझसे अपना मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाने के बाद वो सब मुझे अचानक देखकर चुप हो गए। मैं अपनी सास ससुर के हाल चाल पूछने लगा और फिर अपनी बीवी से पूछने लगा कि आज तुम्हारे मामा पापा आए हुए हैं तो खाने में क्या बनाओगी? तब मेरी बीवी बोली, मैं तो सोच रही थी आज आप बाहर से कुछ स्पेशल ऑर्डर करें। कौन सा मामा पापा रोज़ आते हैं। बस मेरी बीवी को तो बहाना चाहिए था मेरी जेब से पैसे खर्च करवाने का। मैंने अपनी बीवी सिद्रा को साइड में बुलाया और फिर सिद्रा से कहा कि 4 महीने का एंड चल रहा है। इस महीने तुमने वैसे भी खूब सारी शॉपिंग भी कर ली। पूरे महीने का खर्चा करने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। प्लीज़ आज घर पर ही खाना बना लो। वैसे भी तुम ज़्यादातर बाहर से ही खाना ऑर्डर करती रहती हो। एटलीस्ट आज मामा पापा आए हैं तो कुछ घर पर अच्छा सा बना लो। और तुम्हें पता है ना, मार्केट में मंदा चल रहा है। इसी वजह से ऑफिस वाले भी मेरी सैलरी में कटौती करने लग गए हैं और ऊपर से तुम इतने फजूल खर्चे करती हो जिसके चलते हुए मेरी जेब हमेशा खाली रहती है। मेरा इतना कहते ही मेरी बीवी ने ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और चीख चीख कर कहने लगी, इस आदमी से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इसके जैसा कंजूस आदमी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ये हर वक्त मुझे अपनी ग़ुलाम बनाकर रखना चाहता है। उसकी चीखों पुकार सुनकर मेरे सास ससुर नीचे हॉल में आ गए और फिर सिद्रा ने अपना रोना धोना अपने मामा पापा के सामने शुरू कर दिया और मेरी शिकायत पर शिकायत करने लग गई। सिद्रा अपने पापा से कहती है, पापा, इस आदमी के साथ मेरी शादी करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये इंसान मुझे कभी खुश रखता ही नहीं है, हमेशा मुझे अपनी ग़ुलाम बनाकर रखता है। मुझसे ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता है। ये इंसान कभी भी मुझे कुछ भी लाकर नहीं देता है। मैं अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए हमेशा तरसती रहती हूँ। ये इंसान बस मुझे घर की नौकरानी बना कर रखता है। उसके हिसाब से मैं सारे दिन किचन में पड़ी रहूँ और इसकी खिदमत करती रहूँ। देखो ना पापा, ये मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेकर जाता है, हमेशा घर में ही कैद करके रखता है। और जब भी इनसे बाहर घूमने को कहती हूँ तो ये कहता है इस बार थोड़ी जेब तंग है, अगले महीने में पक्का चलेंगे। और आपके आने पर मैंने इससे इतना ही तो कहा था कि आज मामा पापा आए हैं तो बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, कौन सा आप रोज़ रोज़ आते हैं। बस इतनी सी बात पर ये मुझे खरी खोटी सुनाने लग गया है। ये इंसान हर बात पर हमेशा कंजूसी करता है। इससे शादी करके आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तब मेरे ससुर ने मुझे डांटते हुए कहा, अमार, जब तुम सिद्रा का हाथ मांगने आए थे तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं सिद्रा को ऐसे रखूँगा, मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा, मैं उसे हमेशा रानी बना कर रखूँगा, उसे हमेशा खुश रखूँगा। क्या तुम्हें आज सिद्रा खुश दिख रही है?
اگر تم سدرا کو خوش نہیں رکھ سکتے ہو تو کہہ دو، کل ہی تمہیں طلاق کے کاغذ بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے سسر جی کو کہا، پاپا اس مہینے میں تھوڑا بجٹ تنگ ہے اور سدرا نے ایڈوانس میں ہی بہت ساری شاپنگ بھی کر لی ہے، اسی لیے پیسے کی تھوڑی پریشانی تھی، بس اسی لیے میں نے سدرا سے گھر پر کھانا بنانے کے لیے کہا تھا۔ تب میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، امار تھوڑی شرم کرو، کم از کم ہمارے سامنے تو پیسے کا رونا دھونا مت رویا کرو۔ سچ کہتی ہے سدرا، تم بہت کنجوس ہو، تم سچ میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہو۔ ارے کم از کم گھر آئے مہمانوں کا تو خیال کر لیا کرو، اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پاپا جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو سسر جی کہتے ہیں، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آج کا کھانا ہم آرڈر کر دیتے ہیں۔ اب بھلا گھر آئے مہمانوں سے میں کھانا تھوڑی آرڈر کروا سکتا تھا، اس لیے میں نے ان سب سے معافی مانگی اور پھر باہر سے ان کی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ میری بیوی ہر بار اپنی بات اونچی رکھتی تھی اور اپنی بات منوانے کے لیے وہ بھری محفل میں بھی میری عزت اتار دیتی تھی۔ اس کی ان حرکتوں سے میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا، پر میں سوچتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ سدرا سدھر جائے گی۔ میری بیوی کی مجھ سے 1000 شکایتیں ہوتی تھیں اور اس کی یہ شکایتیں کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ خیر کھانا آ گیا اور ہم سب ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ تبھی موقع دیکھ کر میری بیوی نے ایک ڈیمانڈ کی کہ میں اسے شادی کی سالگرہ پر تحفہ دوں۔ پہلے ہی بہت تماشا ہو گیا تھا اور اب میں کوئی اور تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی گفٹ کے لیے ہاں بھر دی۔ اگلے دن میں گھر سے آفس کے لیے نکلا تو آفس سے میرے دوست روحان کی کال آئی اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگا، یار عمار، مارکیٹ میں مندہ چلنے کی وجہ سے آفس کی کمیونٹی نے آفس میں سے 10 لوگوں کو کام سے نکال دیا ہے اور بدقسمتی سے ان میں سے ایک نام تمہارا بھی ہے اور کیا پتہ اگلا نام میرا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے کہ یار کیسے بھی کر کے مجھے یہ جاب چاہیے، پر اس نے تو یہی کہا، عمار میرے بھائی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے تو بتانے کا کہا گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کال کر کے بتایا ہے۔ روحان کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور پریشان کیوں نہ ہوتا، آج شام کو میرے گھر پر سدرا نے شادی کی سالگرہ کی ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی اور میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں نے پیسوں کے لیے اپنے یار دوستوں کو فون بھی کیا، ان کے آگے میں نے ہاتھ بھی پھیلائے، مگر کہیں سے مجھے کچھ بھی مدد نہیں ملی تھی۔ میں بہت پریشان ہو کر ایک چائے کی دکان پر چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگے ایک بورڈ پر گئی۔ اس بورڈ میں جاب آفر کی گئی تھی اور تنخواہ ایک اچھی خاصی مل رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اس پر لکھے نمبر پر کال کی۔ سامنے سے ایک خوبصورت آواز میں ایک عورت بولی اور مجھے انٹرویو کے لیے اس نے اپنے گھر پر بلا لیا۔ میں نے فوراً ہی بغیر دیر کیے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر پر ہی بلایا تھا۔ میں نے اس کے گھر پہنچ کر دروازے کی بیل بجائی تو ایک 25-26 سال کی خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھے گھر کے اندر بلا لیا۔ گھر کے اندر وہ عورت اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس عورت کے گھر میں جانے کے بعد وہ عورت پہلے تو مجھے بیٹھنے کے لیے بولی، پھر چائے پانی کے لیے پوچھنے لگی۔ میں نے اسے چائے پانی کے لیے منع کر دیا، پھر میں ان سے جاب کے بارے میں بات کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، میڈم، میں نے ایک دیوار پر آپ کا جاب ایڈ دیکھا تھا اور اسی کو دیکھ کر میں نے آپ کو فون کیا تھا اور یہاں پر آ گیا۔ بتائیے کیا جاب ہے؟ میں آپ کی جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میڈم نے مجھے اپنا نام کرن بتایا اور کہنے لگی، تم مجھے کرن کے نام سے بلا سکتے ہو، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ پہلے تم کیا کام کرتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں پہلے سافٹ ویئر انجینئر کا کام کرتا تھا، مارکیٹ میں مندی کی وجہ سے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ تب کرن جی نے مجھے کہا، تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت اچھی جاب ہے اور اس جاب سے اچھی دنیا کی کوئی اور جاب نہیں ہے۔ اس جاب میں تمہیں پیسے کے ساتھ ساتھ بہت سارا مزہ بھی آئے گا۔ کرن کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ آخر ایسی کون سی جاب تھی جس میں مجھے مزے کے ساتھ ساتھ خوب سارا پیسہ بھی ملنے والا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور فوراً
میں نے کرن سے پوچھ ہی لیا۔ کرن، آخر وہ جاب کیا ہے جس میں خوب سارے پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے عیش بھی کرنے کو ملے گا؟ کرن جی میری بات سن کر قاتلانہ مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں تنہا عورتوں کی تنہائی دور کرنی ہے۔ جو عورتیں پیار کے لیے ترستی ہیں انہیں تمہیں پیار دینا ہے۔ میں نے کرن سے حیران ہو کر پوچھا، میں کچھ سمجھا نہیں، ذرا کھل کے مجھے جاب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے۔ کرن جی پھر مجھ سے کہنے لگی، اس میں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں اپنا جسم بیچنا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جن عورتوں کو ان کے شوہر خوش نہیں رکھ پاتے ہیں، تمہیں ان عورتوں کو خوش کرنا ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترستی ہیں، تمہیں ان کو پیار کرنا ہے۔ تمہیں ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے ہیں۔ ان کے بدلے میں تمہیں 40,000 مہینے کی سیلری دوں گی۔ کرن کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بھلا یہ کیسی جاب تھی؟ میں نے ایسی جاب کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا ضمیر مجھے اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کرن کو بول دیا کہ میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو کرن مجھ سے کہنے لگی، سوچ لو، میں صرف ایک بار ہی موقع دیتی ہوں۔ اس کام سے تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے، ساتھ ہی روز روز تمہیں الگ الگ عورتوں کے ساتھ خوب ساری عیاشی بھی کرنے کو ملے گی۔ ہر دن تمہیں ایک نئی عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور تم مجھے پسند بھی آ گئے ہو، اس لیے میں تمہیں 30,000 ایڈوانس بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو، پھر آگے تمہاری مرضی۔ کرن کی بات سن کر میں سوچنے لگا، مجھے اس وقت ایک جاب کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آج شام کو سدرا نے گھر پر ایک شادی کی سالگرہ کی چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی تھی، اور میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اگر میں خالی ہاتھ گھر پر جاتا تو پھر سے سدرا میرا سب کے سامنے تماشا بنا دیتی، اسی لیے میں نے اس جاب کو کرنا ہی اچھا سمجھا۔ میں نے کرن کو اس جاب کے لیے ہاں کر دی، اور ساتھ میں نے کرن سے 2 شرطیں بھی رکھی تھیں۔ پہلی شرط، میں نے کرن سے یہ کہا کہ میں آپ کی یہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری پہچان ظاہر نہیں کریں گی۔ کرن نے میری پہلی شرط مان لی۔ پھر میں نے کرن سے اپنی دوسری شرط کے بارے میں کہا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں ایک دن کا صرف ایک ہی کلائنٹ دیکھوں گا۔ کرن نے میری دونوں شرطیں ہنس کر قبول کر لی، اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اس جاب کو کرنے سے پہلے تمہیں میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا ٹیسٹ ہے؟ تو کرن نے مجھ سے کہا کہ دوسری عورتوں کو خوش کرنے سے پہلے تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ اگر تم مجھے خوش کر پاتے ہو تو تم مجھ سے صحیح سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہی میں تمہیں یہ جاب دوں گی، اور تب ہی میں تمہیں 30,000 ایڈوانس دوں گی۔ کرن ویسے تو دکھنے میں بہت خوبصورت پتلی تھی، گورے جسم کی مالک تھی، میڈیم سائز کا ان کا فگر تھا، اور پھر مجھے بھی اپنی مردانگی پر پورا بھروسہ تھا۔ میں کرن کا ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہو گیا تو کرن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ روم میں لے گئی، اور پھر میرے ساتھ وہ سب کرنے لگی جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔